بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ سردیوں کی شامیں عام طور پہ اداسی سے بھری ہوتی ہیں، اور اگر ان شاموں میں کوئی لمبی سی کال ہو اور وہ بھی دکھ سے اور اداسی سے اٹی ہوئی ہو تو آپ سوچیں کہ سننے والے پہ کیا بیتتی ہے۔ عام طور پہ زندگی میں ہم نے بارش ہوتی دیکھی، اور بارش میں کبھی دھوپ نکل آئے تو چند لمحوں کا یہ منظر ہوتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے، خوشگوار بھی ہوتا ہے پر عجیب سا ہوتا ہے، چونکہ یہ ایز یوزول نہیں ہوتا۔ پر اس کال میں ایک عجیب سی بات تھی، دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کی کال میں وہ لڑکی جو پولینڈ سے بات کر رہی تھی اور ڈاکٹر تھی، وہ کبھی ہنستی تھی اور کبھی روتی تھی، اور بیشتر جملے اس کے ہنستے ہوئے اور روتے ہوئے ادا ہوئے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر، میں تو ایک کریئر فوکس لڑکی تھی، میری زندگی میں جب تک میں میڈیکل کالج میں رہی نہ میں نے کوئی افیئر کیا، نہ میں نے کوئی محبت کی، میں نے تو کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ میرے ماں باپ نے میرے ہاؤس جاب کے فوراً بعد میری شادی کر دی اور میں نے چپ کر کے کروا لی، سگی خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ میں MBBS تھی اور وہ میٹرک پاس تھا، اور میرے ماں باپ نے یہ کہہ کے کی کہ چلیں خاندان کا ہے، ساری عمر تمہاری عزت کرے گا۔ جو ہی گھر سے نکلے اور گاڑی ابھی ملتان سے مظفر گڑھ کی طرف رواں دواں تھی، جو پہلا جملہ کان میں پڑا وہ یہ تھا کہ اب اپنے ماں باپ کو بھول جا۔ جس عزت اور جس محبت کو سوچ کے اس نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، وہ گھر جانے سے پہلے پہلے شروع کب ہوا، ختم کب ہوا، چپ کر کے کروا لی، سگی خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ میں MBBS تھی اور وہ میٹرک پاس تھا، اور میرے ماں باپ نے یہ کہہ کے کی کہ چلیں خاندان کا ہے، ساری عمر تمہاری عزت کرے گا۔ جو ہی گھر سے نکلے اور گاڑی ابھی ملتان سے مظفر گڑھ کی طرف رواں دواں تھی، جو پہلا جملہ کان میں پڑا وہ یہ تھا کہ اب اپنے ماں باپ کو بھول جا۔ جس عزت اور جس محبت کو سوچ کے اس نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، وہ گھر جانے سے پہلے پہلے شروع کب ہوا، ختم کب ہوا۔ وہ کہتی کہ وہاں معمول یہ تھا کہ جب اس نے مجھے مارنا ہوتا تھا تو سارے گھر والے گھر چھوڑ کے نکل جاتے، اور میں ذہناً تیار ہو جاتی کہ آج مجھے مار پڑے گی، اور پھر وہ وحشیوں کی طرح مجھے مارتا۔ اس دوران ایک دفعہ ابو بیمار ہوئے اور صرف 3 دن کے لیے اپنے میں گھر رہنے گئی۔ جب واپس آئیں تو اس نے مجھے میری ہی چپل کے ساتھ مارا، اور میں سوچتی رہتی تھی کہ میں نے کیا قصور کیا ہے۔ سارا دن اس کی ماں سے معافیاں مانگتی ہوں، کبھی اس کی بہنوں کی وجہ سے، کبھی اس کی وجہ سے، ایون کبھی اگر باہر نکلیں اپنی میاں کے ساتھ تو واپسی پہ پھر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ معافیاں مانگتے مانگتے 1 سال ہوا۔ جب پریگننسی ہوئی تو اپنے گھر آئی، اور پھر واپسی کے 6 ماہ گزر گئے، ہی نیور کیم بیک۔ پھر منتیں ترلے کر کے، اور اس بیچ میں آپ سوچئے کہ جس چیز کے لیے وہ بچی سوچتی تھی وہ اس کی سیلف رسپیکٹ تھی، جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی۔ اللہ جانے یہ اپنے عزیزوں کو کیا مار ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ماں باپ کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے، سگی بہن ہو یا میاں کی یا بیوی کی، دیکھ لیں کہ اس کے دل میں کہیں بغض تو نہیں ہے پرانے بیتے دنوں کا۔ اور ان عزیزوں کے دل میں زیادہ بغض ہوتا ہے کہ جو آپ سے غریب ہوتے ہیں، جن کے بچے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان سے یہ آپ کی خوشی اور سکھ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کے بنا وہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پوچھ لے، ظاہر ہے کہ اللہ ضرور پوچھے گا، یہ ماؤں کے پاؤں میں اگر جنت ہے تو ان کی زبانوں کے نیچے جہنم بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، کہ جتنے وہ گھروں کو اجاڑتی ہیں، جتنے وہ بچیوں پہ ظلم کرتی ہیں، اور جتنی اپنی زبانوں سے گھروں کو آگ لگاتی ہیں۔ پھر اس بچی کی ڈیورس ہو گئی، پھر وہ بچی یہاں سے بیرون ملک چلی گئی، وہاں جا کے اس نے پھر اپنی تعلیم کے بعد اگلے درجے پہ چلی گئی، اور وہاں اس نے کام شروع کیا۔ پھر وہاں ماں باپ کے کہنے پہ ایک دفعہ دوبارہ اس شادی کے بندھن میں بندھی، اور اب کہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔
پر وہ بے وفا آدمی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اور اس لیے اس نے شادی کی تھی، پہلے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اسے یقین تھا کہ نہیں ہوگی، اور وہ کوئی انجینئر تھا، اور شادی کے بعد کبھی وہ آتا کبھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اسے خرچہ نہیں دینا پڑے گا، جو زندگی چلتی رہی۔ وہ پھر روتی تھی کہ سر کوئی ایک دن میری زندگی میں ایسا ہوتا کہ جس میں مجھے یہ سکھ ہوتا، یہ اطمینان ہوتا، میں 14 گھنٹے ڈیوٹیاں دے کے جب واپس آتی تو میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہوتا۔ اور پھر جب وہاں سے ڈیورس ہوئی اور کورٹ میں اس نے کہا جتنی میری جمع پونجی تھی 25,000 30,000 سے زیادہ پاؤنڈ وہ لگے، اور تب اس کے بعد بھی مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا۔ اب سوچئے کہ جب 2-3 ماہ پہلے اس خاتون کا مجھے فون آیا تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، صرف یہ کہا تھا کہ میرے دل پہ ہر وقت دکھ کی بارش ہوتی رہتی ہے، میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، یہاں ورم ہو گئے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتی، کچھ یادیں ایسی ہیں جو مجھ کو تنگ کرتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جو سیانے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، تم یہ جگہ چھوڑ دو، ماحول بدل جائے گا، چیزیں بدل جائیں گی، لوگ بدل جائیں گے، کام کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ 2 ماہ اس کے گزرے یہاں سے پولینڈ جانے کے بعد، چونکہ کورٹ نے اس کو اجازت دی ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ وہ ویڈیو کال پہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے اور مہینے میں 1 دفعہ مل سکتی ہے۔ میں نے تو اسے گزارش کی کہ تم اس ویڈیو کال پہ بچے کو دیکھنا بند کر دو، اس لیے کہ جب اس سے ملتی ہے وہ کبھی اس کو گلے نہیں لگاتا۔ وہ اب 3-4 سال کا ہے، ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ نے زیادہ اپنے ساتھ اس کو جوڑ لیا ہے، یہ صرف دکھ لینے وہاں جاتی ہے اور دکھی ہو کے واپس آتی ہے۔ یہ جو بعض دفعہ ہم جھوٹی آسیں اور امیدیں پال لیتے ہیں، یہ بچہ کبھی واپس نہیں آئے گا، نیور ایور، نہ قانون واپس دے گا۔ اگر وہ چاہے وہاں کے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے تو وہاں بھی 50,000 پاؤنڈ چاہیے ہوگا اس کیس کو لڑنے کے لیے، اور وہ یہ نہیں کر سکتی۔ پر اپنے دکھی دل کے ساتھ اپنے آنے والے دنوں کی پوری شاہراہ کو دکھوں سے بھگو سکتی ہے اور اپنی زندگی کو بالکل ویران اور بے آباد کر سکتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی یوں لگتا ہے ہم سے روٹھ گئی ہے، کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید ہم قصوروار ہیں، دونوں صورتیں نہیں ہوتی، ہم قصوروار نہیں ہوتے۔ پر پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اگر آپ نے جرم نہیں کیا، اگر آپ نے گناہ نہیں کیا، کوئی مکافات عمل نہیں ہے، تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ رب نے کچھ لوگوں کو اپنے ہاں زیادہ ان کے بڑے درجے دینے ہوتے ہیں، بڑا اجر دینا ہوتا ہے۔ یہاں کی زندگی 30 سال گزر گئی، 40 سال گزر گئی، 10-20 سال اور ہوں گے، پھر تو زندگی باقی وہیں گزرنی ہے۔ اور یہ کچھ لوگوں کے لیے مال آزمائش بنتی ہے، کچھ کے لیے اولاد آزمائش بنتی ہے، کچھ کے لیے رشتے آزمائش بنتے ہیں۔ لڑکیاں خاص طور پہ اس آزمائش کا شکار ہوتی ہیں، کہیں کہ ان کی غلطیاں ہوتی ہوں گی، پر اس والے معاملے میں تو بالکل نہیں تھی۔ اور میں نے اس کو پورے یقین سے کہا کہ بیٹا جی اپنے رب سے جڑو، وہ شاید چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، سکون بھی، خوشی بھی، سکھ بھی، اور جو گزر گیا ہے اس پہ گلہ مت کرنا، اس لیے کہ گلہ کرو گے تو زبان گلے سے بھرے گی اور وہاں سے رب سے جڑنے کی جو شاہراہ ہے وہ بار بار کٹتی جائے گی۔ اس نے تمہیں پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں سے بہتر بنایا، جہاں جاتے ہو اس ادارے میں تمہاری پہچان ہے، جہاں اٹھتے ہو بیٹھتے ہو وہاں لوگ تمہارے عزت سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر 2 یا 3 لوگ ایسے جو تمہاری زندگی میں آئے تو ایز کمپیئر ٹو اس دنیا کے جو اب تم کو جانتی ہے اور تمہاری عزت کرتی ہے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اگر کبھی انسان پرکھے اور جانچے اور آنکے اور ترازو پہ تولے تو بیتے دنوں کو اور برے دنوں کو بہت جلدی اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ لڑکیاں نہیں نکال پاتی، روتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ آنسوں کی فصل کبھی کم نہیں ہوتی، یہ ایسی ظالم ہے، یہ آتی رہتی ہے، اگتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے اور آپ کو دکھی کرتی رہتی۔ زندگی کی باقی خوشیاں بھی روٹ سکتی ہیں اگر آپ بیتے دنوں کے ساتھ جڑے رہو گے۔ یہ ایک پل تھا، آیا اور گزر گیا۔ وہ جتنے ماہ و سال آپ نے اس کے ساتھ گزارے، ان دونوں کے ساتھ گزارے، برے تھے، وہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ پر یہ تو کہیں لازم نہیں ہے کہ زندگی آنے والی بھی ساری ایسے ہی لوگوں سے اور ایسے ہی رشتوں سے بھری رہے۔ ممکن ہے کچھ دنوں بعد
کچھ مہینوں کے بعد. چونکہ میں نے زندگی میں بہت دفعہ یہ دیکھا کہ اگر کسی ادارے میں سے لوگ خود جاب چھوڑیں تو انہیں دقت ہوتی ہے، اور اگر انہیں وہاں سے دھکا دے کے نکال دیا جائے تو انہیں بہت بہتر اور بہت اچھی جاب ملتی ہے. اس والے معاملے میں جہاں زندگی میں آپ نے غلطی نہ کی ہو اور کچھ لوگ آپ کا پھر دل آزاری بھی کریں، آپ کو تنگ کریں اور اس رشتے سے آپ کو نکال باہر کریں، تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ بہت بہتر انشاءاللہ کوئی رشتہ آپ کا منتظر ہوگا. ہم نہیں جانتے ہوتے، اچانک جوڑے تو کہیں نہ کہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں، رب نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے بختوں میں یہ نہیں ہے کہ ساری عمر وہ روتے ہی رہیں. ساری عمر رونا کسی کے بخت میں بھی نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں ایسا پیچ ضرور آتا ہے جب صرف بارش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب صرف دھوپ نکلتی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ یہ دونوں موسم آپ کی زندگی میں ہوں. اللہ آپ سب کو ایسی آزمائشوں سے بچائے رکھے. پر کبھی آئے تو پھر وہاں اس کو یاد کر کر کے اپنی زندگی کو بوجھل مت بنائیے، اس سے نکلنے کی کوشش کیجئے. وہ جگہ بدل دیجئے، وہ لوگ بدل دیجئے، ان یادوں سے جان چھڑائیے اور نئی زندگی کا آغاز کیجئے. وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور آسودگی دینے والا ہوگا. اختر عباس کو اجازت دیجئے. السلام علیکم.